بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قال أأقررتم وأخذتم على ذلكم إصري قالوا أقررنا قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين فمن تولى بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. سامعین محترم، فتنہ اور فساد کا دور ہے، اور فتنے اور فساد کے دور میں حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کی حدیث طیبہ کی مصداق کے مطابق کہ آخر زمانے میں فتنے ایسے متواتر اور متوالی اور یکے بعد دیگر آتے رہیں گے کہ جیسے تسبیح کا کوئی تار دھاگا ٹوٹ جاتا ہے اور تسبیح جس تیزی کے ساتھ گرنے لگتے ہیں، ایسے ہی یہ فسادات اور فتنے زیادہ ہوتے جائیں گے. ہمارے اس عصر میں اور ہمارے اس زمانے میں ایک نیا فتنہ اٹھا ہے، اور اس فتنے کو کچھ لوگ ہوا دے رہے ہیں. فتنہ یہ اٹھا ہے کہ العیاذ باللہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک کی نبوت، آپ مبارک کی رسالت، جو کثیر احادیث اور قرآن عظیم الشان کی آیات باہرہ اور دلائل متباینہ سے ثابت ہیں کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم مبارک کو رب کائنات نے اس زمانے میں جب نہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام تھے، اور نہ کوئی کون، نہ کوئی مکان، نہ کوئی زمین و آسمان بنی، کچھ بھی نہیں، ایک ذات باری تعالیٰ کی اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے وہاں نبوت عطا فرمائی تھی. فتنہ یہ اٹھا ہے کہ کچھ ایسے لوگ موجود ہیں کہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو عالم ارواح میں نبی نہیں مانتے، العیاذ باللہ. اور ان کا نظریہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رب کائنات نے العیاذ باللہ 40 سال کے بعد نبوت عطا فرمائی ہے. عیاذ باللہ من هذه العقیدۃ السوء. حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو رب کائنات نے عالم ارواح میں ہی نبوت عطا فرمائی تھی. اور میں نے عرض کیا کہ ازل میں رب کائنات کی ذات اور میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی نورانیت، اور رب کائنات نے اسی زمانے میں آپ کو نبوت عطا فرمائی تھی. یہ ایک ایسا فتنہ ہے کہ جو آج کل قادیانی اسے مسلمانوں میں پروموٹ کر رہا ہے، اور کچھ ایسے انداز سے اس کو پروموٹ کر رہا ہے کہ وہ در پردہ اپنے اس خبیث عقائد کو بھی مسلمانوں میں پھیلانے کی کوشش کر رہا ہے. لیکن الحمدللہ علماء حق موجود ہے، اور علماء حق نے ہر زمانے میں ایسے فتنوں کی سدباب اور ایسے فتنوں کو روکنے کی ہر زمانے میں سعی بلیغ فرمائی ہے، اور ایسے فتنوں کو ختم فرمایا ہوا ہے. آئیے آج دیکھتے ہیں کہ کیا حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کو عالم ارواح میں قبل خلق العالم اللہ کریم نے انہیں نبوت عطا فرمائی تھی یا نہیں عطا فرمائی. رب کائنات فرماتے ہیں وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یاد کر اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم. سب سے پہلے اس لفظ اذ پر آپ غور کریں، وَإِذْ، اور یاد کر وہ وقت. اب آپ بتائیں کہ جو کلام الہی ہے وہ ازلی ہے، ابدی ہے، تو اللہ رب العزت گویا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے فرماتا ہے کہ یاد کر وہ وقت اگر حضور وہاں نبی نہ ہوتے اور وہاں رب کی مخاطب نہ ہوتے تو رب کائنات اس لفظ اذ کو ادا نہ فرماتے. پھر رب کائنات نے فرمایا کہ جب اللہ رب العزت نے عہد لیا پیغمبروں سے کہ جو میں تم کو کتاب و حکمت دوں، پھر تمہارے پاس آئے رسول تصدیق فرماتا اس کی جو تمہارے ساتھ ہے، تو تم ضرور ہی اس پر ایمان لانا، اور ساتھ ہی تم ضرور ہی اس پر ایمان لانے کے بعد بہت ضرور اس کی مدد کرنا. اس آیت شریف پر غور کر لیں تو رب کائنات نے سب سے پہلے انبیاء کو مخاطب فرمایا، اور یہ خطاب
یہ جو میثاق رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام سے لی ہے تو آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ میثاق کب لیا تھا؟ یہ ازل میں رب کائنات نے انبیاء علیہ السلام سے یہ میثاق لیا تھا۔ تو جب رب کائنات تمام نبیوں کو ازل میں ہی نبی کہہ کے پکار رہے ہیں، رب کائنات نے فرمایا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، وہ عام لوگ نہیں تھے، وہ نبی تھے۔ تو ازل میں رب کائنات نے جب ان سے عہد اور میثاق نبیوں سے لیا تو معلوم ہوا کہ وہ سارے نبی وہاں بھی نبی تھے، اس زمانے میں بھی نبی تھے۔ اور رب کائنات نے عہد کس بات پہ لیا؟ فرمایا ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِمَا مَعَكُمْ، اس کے بعد میرے ایک رسول نے آنا ہے۔ رب کائنات اس ازل میں بھی میرے کریم مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول اور نبی مخاطب کر کے فرماتا رہتا ہے۔ فلہذا معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مبارک اس وقت بھی اللہ کے نبی تھے جب ازل میں میثاق انبیاء علیہ السلام سے لیا جا رہا تھا۔ امام اجل ابو جعفر الطبری رحمہ اللہ اس آیہ شریف کی تفسیر میں آپ مبارک حضرت مولا المسلمین امیر المؤمنین جناب مولا علی کرم اللہ وجہہ آپ کی ایک قول کو نقل فرماتے ہیں لم یبعث اللہ نبیا من آدم فمن بعدہ الا اخذ علیہ العہد فی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ رب کائنات نے آدم علیہ نبینا علیہ السلام سے لے کے آخر تک جتنے بھی انبیاء بھیجے ہیں سب سے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں عہد لیا ہے ان سے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ عہد جب لیا جا رہا تھا وہ ازل تھا، اور اس زمانے میں نہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام پیدا ہوئے تھے اور نہ دوسرے انبیاء کوئی پیدا نہیں ہوئے تھے، لیکن رب نے وہاں بھی ان کو نبیین فرمایا، اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم بارک کو بھی رب کائنات نے وہاں پر رسول کا لفظ فرمایا۔ تو معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں بھی رسول تھے۔ دوسری دلیل سماعت فرمائی، اللہ رب العزت فرماتے ہیں وَكَانُوا مِن قَبْلِ يَسْتَفْتِحُونَ عَلَى الَّذِينَ كَفَرُوا فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ فَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ قرآن عظیم شان میں پارہ نمبر 2 میں رب کائنات یہ ارشاد فرماتا ہے، یعنی اس نبی کی ظہور سے پہلے کافروں پر اس کی وسیلے سے فتح چاہتے تھے، لوگ کافروں پر اس کی وسیلے سے فتح چاہتے تھے، پھر جب وہ جانا پہچانا ان کے پاس تشریف لایا تو منکر ہو بیٹھے، تو خدا کی پٹخار منکروں پر۔ علماء کرام کیا فرماتے وہ لوگ کیا دعا مانگتے ہوتے تھے؟ اللہم انصرنا علیہم بالنبی المبعوث فی آخر الزمان الذی نجد صفتہ فی التورات۔ الہی مدد دے ان پر صدقہ نبی آخر الزمان کا جس کی نعت ہم تورات میں پاتے ہیں۔ ابھی حضور دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اگر آپ کا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو 40 سال کے بعد نبوت اور رسالت ملی ہے، تو یہ جو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کی اسم مبارک پر ان کی وسیلے سے جو فتح مانگتے ہوتے تھے، ابھی تو حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری طور پر دنیا میں تشریف نہیں لائے تھے۔ اور آگے یہ حدیث بھی سماعت فرمائے، حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک کے ارشاد گرامی کہ حضور ارشاد فرماتے ہیں کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد۔ حاکم نے مستدرک میں اس حدیث کو کتاب الایمان میں ذکر کیا ہوا ہے، میں نبی تھا جب کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام روح و جسد کے درمیان تھے۔ اعلیٰ حضرت شاہ احمد رضا خان بریلوی رحمۃ اللہ تعالی اس پر اپنی کمنٹس اور اپنا نظریہ پیش کرتے ہیں۔ آپ مبارک فرماتے ہیں حضور کا یہ فرمان جو حضور نے فرمایا کہ میں نبی تھا جب کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام روح اور جسد کے درمیان تھے، اپنے معنی حقیقی پر ہے۔ اس کی معنی یہ ہے کہ جیسے حضور 40 سال کے بعد نبی تھے، ایسے ہی حضور وہاں بھی نبی تھے کہ جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے۔ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے اپنی نبوت کا یہ اعلان فرمایا ہوا ہے کہ میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی روح اور جسد کے درمیان تھے۔ علامہ شمس الدین ابن جوزی اپنے رسالہ میلاد میں ناقل ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم بارک نے حضرت جناب مولا المسلمین مولا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہہ آپ مبارک سے فرمایا یا ابا الحسن ان محمدن رسول رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم وخاتم النبیین وقائد الغر المحجلین سید جمیع الانبیاء والمرسلین الذی تنبأ وآدم بین الماء والطین۔ اے ابو الحسن، بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم
رب العالمین کے رسول ہے اور پیغمبروں کے خاتم اور روشن روح روشن دست و پا ہے اور تمام انبیاء اور مرسلین کے سردار نبی ہوئے تب کب ہوئے؟ جب کہ آدم علیہ نبینا علیہ السلام آب و گل میں تھے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی جو آپ سیدنا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ سے آپ مبارک یہ فرما رہے ہیں۔ میں نے عرض کیا کہ شمس الدین ابن جوزی نے اپنی رسالہ میلاد میں بیان المیلاد النبوی ادارہ معارف نعمانیہ لاہور صفحہ نمبر 10 اور صفحہ نمبر 11 پر یہ روایت نقل فرمائی تو معلوم ہوا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بھی نبی تھے کہ جب آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی آب و گل میں تھے۔ حضرت مولانا علی قاری رحمہ اللہ آپ مبارک شرح شفا میں تلمسانی سے نقل ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت کی ہے کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جبریل نے آ کے مجھے یوں سلام کیا، السلام علیکہ یا اولو، السلام علیکہ یا آخرو، السلام علیکہ یا ظاہرو، السلام علیکہ یا باطنو۔ میں نے کہا اے جبریل یہ تو خالق کی صفتیں ہیں، مخلوق کو کیوں کر مل سکتی ہے؟ تو جبریل علیہ نبینا علیہ السلام نے عرض کی کہ میں نے خداوند کریم کے حکم سے حضور کو کیوں سلام کیا ہے؟ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کریم نے ان اوصاف سے متصف فرمایا تو کیوں؟ فرمایا اول نام اسی لیے رکھا کہ حضور سب انبیاء سے آفرینش میں مقدم ہے۔ سبحان اللہ۔ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انبیاء سے آفرینش میں مقدم ہے، تب کوئی نبی نہیں تھا جب میرا مصطفیٰ کریم اللہ کے نبی تھے۔ اور آپ نے آگے فرمایا کہ باطن کیوں کہا، اسی طرح ظاہر کیوں کہا، یہ پھر ایک طویل بحث ہے۔ شرح شفا لمولا علی قاری فصل فی تشریف اللہ تعالی بما سماہ دار الکتب العلمیہ بیروت جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 515۔ ان روایات سے آپ کو معلوم ہو گیا کہ حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بارک کو رب کائنات نے تمام انبیاء سے قبل جب کہ حضرت آدم علیہ نبینا علیہ السلام ابھی پانی اور مٹی کے درمیان بھی تھا۔